الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 220 ہے۔ اس سے پہلے سورہ مریم مکمل ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ طٰہٰ سے درس کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ طٰہٰ نہیں اتارا ہم نے آپ پر یہ قرآن کہ آپ مشقت میں پڑھیں۔ یہ سورہ طٰہٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 135 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ اس سورہ مقدسہ کے نزول کا زمانہ وہ ابتدائی دور ہے جب کفار نے اہل ایمان پر بڑے ظلم ڈھائے، اور اسی سورہ مقدسہ کی چند ابتدائی آیات کو سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، تکلیفیں دی جا رہی تھیں، ان کو مشقتوں میں مبتلا کیا جا رہا تھا، ایسے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات کو نازل کیا ہے، اور ان میں آگے چل کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ بیان کیا ہے۔ یعنی تسلی دی گئی ہے کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کن کن آزمائشوں سے، کن کن مراحل سے گزرے ہیں، یہ واقعہ سنایا تاکہ اہل ایمان کی تسلی ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی مل جائے۔ اور یہ وہی ابتدائی دور ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اتنی عبادت کرتے تھے کہ راتوں کو کھڑے ہوتے، اتنا کھڑے ہوتے، قیام فرماتے، عبادت کرتے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، سوج جاتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ طٰہٰ یعنی یہ حروف مقطعات ہیں، ان سے مراد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں اتارا ہم نے آپ پر یہ قرآن کہ آپ مشقت میں پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن اس لیے تو ہم نے نہیں اتارا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیں۔ اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ ایک طرف اگر آپ عبادت فرماتے تھے اور اتنی طویل عبادت، لیکن یہ دعوت جب لوگوں کو دیتے تھے وہ بات سنتے نہیں تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، تو آپ کے دل میں یہ یعنی تڑپ تھی کہ لوگ اسلام قبول کریں۔ اب وہ اسلام قبول نہیں کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، لتشقی، مشقت میں پڑ جانا۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی کیا گیا ہے کہ نامراد ہو جانا، شقی ہو جانا۔ یہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ یہ کسی کو نامراد کر دے، یہ قرآن تو آیا اس لیے ہے کہ لوگوں کو کامیاب کر دے گا۔ جو اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن کامیاب کون ہوں گے؟ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ، بلکہ یہ نصیحت ہے اس کے واسطے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ ویسے تو یہ سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے یہ قرآن، لیکن اس سے نصیحت حاصل کرنے والے لوگ وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ اتارا گیا اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا فرمایا زمین کو اور بلند آسمانوں کو، یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ بے حد مہربان کائنات کی فرمانروائی کے تخت پر متمکن ہوا، یعنی جیسے اس کی شان ہے اپنی شان کے مطابق وہ تخت پر متمکن ہوا۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، اسی کی ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ یعنی کائنات کی ہر شے اسی کی ہے، وہ ہر شے کا مالک ہے۔ تحت الثریٰ تک
جو سلسلہ ہے، یعنی زمینوں سے بھی نیچے تک جتنی چیزیں ہیں وہ سب کس کی ہیں؟ اسی کی ہیں۔ وما تحت الثری، کیا فرمایا کہ جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تو بلند آواز سے بات کرے تو تیری مرضی، وہ تو بلا شبہ جانتا ہے رازوں کو بھی اور دل کے بھیدوں کو بھی، وہ سر کو بھی جانتا ہے۔ سر وہ بھید ہوتا ہے جس کو انسان خود جانتا ہے، اور اخفا کیا ہوتا ہے؟ جس کو انسان خود بھی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے۔ تو وہ رب ایسا ہے کہ جو اس بات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر اس کے۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے بڑے خوبصورت نام ہیں، یعنی عبادت کے لائق صرف اسی کی ذات ہے، اور اس کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کے سارے خوبصورت ہیں، وہ اچھے نام ہیں۔ اللہ کا ذاتی نام تو اللہ ہے، لیکن صفاتی نام اس کے بہت سارے ہیں، اور خصوصاً 99 ناموں کا احادیث میں خاص طور پر ذکر آیا ہے، اور فرمایا کہ جو ان 99 ناموں کو یاد کر لے، اسماء الحسنہ کو، اللہ کے ان ناموں کو یاد کر لے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ان ناموں کے اپنے اثرات ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، بتایا ہے کہ ان مشقتوں میں، ان تکلیفوں میں، جہاں انسان کو لگتا ہے کہ شاید ماحول سازگار نہیں ہوگا، اب شاید اہل ایمان کو ختم کر دیا جائے، اب شاید ہماری دعوت کو جو ہے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے، اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے اور کیا فرماتا ہے؟ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پہنچی ہے آپ کو اطلاع موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا یہاں جو واقعہ بیان کیا ہے، یہ وہ حصہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے مدین چلے گئے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ایک طویل عرصہ وہاں آپ رہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کے ساتھ آپ کا نکاح بھی ہوا۔ اب اس طویل عرصے کے بعد واپس جب آپ مصر جانے لگے، اپنی والدہ سے ملنے، بھائی سے ملنے کے لیے جانے لگے، تو یہ واقعہ راستے میں رونما ہوا۔ کیا ہوا راستے میں؟ جب وہ مدین سے واپسی پر تاریک رات میں آپ نے آگ کو دیکھا تو اپنے گھر والوں کو کہا کہ تم ذرا یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں لے آؤں تمہارے لیے اس میں سے کوئی چنگاری، یا مجھے مل جائے آگ کے پاس کوئی راہ دکھانے والا۔ اب وہ سردیوں کا موسم تھا، رات کی تاریکی تھی، اس میں آپ راستہ بھی بھول گئے، تو دور آگ نظر آئی تو آپ اپنے اہلیہ محترمہ سے فرمانے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو، یہ آگ نظر آ رہی ہے، میں جاتا ہوں، وہاں سے کوئی چنگاری مل جائے گی، کچھ آگ مل جائے گی تو تاپ لیں گے، کچھ گرمائش بھی مل جائے گی، کھانے پکانے کی کوئی چیز کھا پی بھی لیں گے، اور اگر یہ کچھ بھی نہ ہوا، اتنا تو ضرور ہوگا جہاں آگ جل رہی ہے تو کوئی نہ کوئی تو وہاں موجود ہوگا، اس سے میں راستہ پوچھ لوں گا کہ بھائی راستہ مصر کا کہاں سے جا رہا ہے، کیسے جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم یہاں انتظار کرو۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ، پس جب آپ وہاں پہنچے تو ندا کی گئی کہ اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع نعلیک، بلا شبہ میں تیرا پروردگار ہوں، پس تو اتار دے اپنے جوتے۔ آگ کے پاس پہنچے، آپ آگ کے قریب جاتے ہیں، آگ اور دور ہو جاتی ہے، اور قریب جاتے ہیں اور دور ہو جاتی ہے۔ عجیب سماں دیکھا آپ نے کہ وہاں ایک سرسبز و شاداب درخت ہے، اور وہ اس کے چاروں طرف آگ جو ہے وہ بھڑکی ہوئی ہے، لیکن جتنی آگ بھڑک رہی ہے اتنا ہی وہ درخت اور سرسبز و شاداب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو آپ کو یہ عجیب منظر نظر آیا، تو جب آپ پیچھے ہٹے تو آواز آئی کہ اے موسیٰ، بلا شبہ میں تیرا پروردگار ہوں، پس تو اتار دے اپنے جوتے۔ انک بالواد المقدس طویٰ، بے شک تو طویٰ کی مقدس وادی میں ہے۔ کیا آواز آئی درخت سے؟ درخت سے آواز آئی کہ یہ جو تم
آگ دیکھ رہے ہو یہ آگ نہیں ہے، یہ تو تمہارے رب کی ایک تجلی ہے۔ اللہ خود بول رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہر طرف سے اس آواز کو سن رہے ہیں، کوئی اس کا یعنی ایک جانب ہے ہی نہیں، ہر طرف سے تمام اعضاء سے اس آواز کو سن رہے ہیں۔ اور آپ کو یقین کامل ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اپنے نبی پر وحی بھیجتا ہے تو اس کے اندر ایک اطمینان قلبی پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ من جانب اللہ ہی ہے یہ سب کچھ۔ تو آپ نے لبیک کہا، لبیک لبیک، تو کیا فرمایا اللہ نے کہ میں تیرا پروردگار ہوں، پس تو اتار دے اپنے جوتے۔ اب ایک درخت سے آواز آئے کہ میں تیرا رب ہوں، وہ درخت تو رب نہیں ہے، لیکن وہ درخت کیا ہے؟ رب کی تجلی کا مظہر ہے۔ آپ دیکھیں نا ٹی وی پر، ریڈیو پر آواز آتی ہے کسی شخص کی، تو وہ ریڈیو یا ٹی وی نہیں بول رہے ہوتے، وہ بولنے والے کا مظہر ہوا کرتے ہیں۔ پیٹی جو ہے ریڈیو کی یا ٹی وی کی جو اسکرین ہے وہ خود نہیں بول رہی ہوتی، بلکہ بولنے والے کا مظہر ہوا کرتی ہے۔ تو اسی طرح وہ درخت جو تھا وہ رب کائنات کی تجلی کا مظہر تھا۔ اور یہی بات ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو اہل اللہ جو مجذوب تھے اور اس مجذوبی کے عالم میں ان کو ہوش حواس نہیں تھے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ انا الحق، وہ انہوں نے خود نہیں کہا بلکہ ان کی زبان پر جو تجلی ہو رہی تھی وہ مظہر رب تھے، یعنی یہ کلام اللہ کا تھا، ان کا نہیں تھا۔ جیسے درخت سے آواز آئی نا کہ میں تیرا رب ہوں، درخت رب نہیں تھا، آواز رب کی تھی، یہ تجلی یہاں ہوئی، یہ مظہر جو درخت تھا یہ مظہر تھا اللہ کے کلام کا۔ تو اسی طرح جن بزرگوں نے ایسے کلمات کہے ہیں، نعوذ باللہ انہوں نے خود نہیں کہا ہے، وہ اپنے ہوش حواس میں نہیں تھے، بلکہ وہ مظہر تھے اللہ کے کلام کا، ظہور ان سے کروایا اللہ نے، لیکن ان کو اپنا ہوش حواس نہیں تھا۔ اسی لیے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے انا الحق کہا لیکن وہ اللہ والے کہلائے، اور فرعون نے انا ربکم الاعلی کہا اور وہ کافر قرار پایا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا اور اپنے آپ سے یہ سب کچھ کہا، اپنے ارادے سے کہا، جبکہ بزرگان دین کے جو زبان سے ایسے کلمات نکلے وہ انہوں نے اپنے ہوش حواس میں نہیں کہے بلکہ مجذوبی کے عالم میں یہ کلمات ان سے سرزد ہوئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اتار دو اپنے جوتے، کیونکہ یہ مقدس وادی ہے، یہاں اللہ کی تجلی ہوئی ہے، جہاں رب کائنات کی تجلی ہو وہ جگہ مقدس بن جاتی ہے۔ تو اپنے جوتے اتارو، یہاں آؤ تاکہ تمہارے پیروں میں بھی وہ برکت جو ہے پہنچ جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروں کو بھی وہ برکت حاصل ہو جائے۔ اسی لیے مقدس مقامات پر جوتے اتار کر جانے کا حکم ہے۔ اللہ کا گھر مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو لہٰذا جوتے اتار کر مسجد میں آنے کا حکم ہے، کیونکہ یہ عام جگہ نہیں، یہ اللہ کی برکتوں کے نزول کا مقام ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بے شک تو طوا کی مقدس وادی میں ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے پسند کر لیا تجھے رسالت کے لیے، سو خوب کان لگا کر سن جو وحی کیا جاتا ہے، یعنی اب جو میں وحی کر رہا ہوں اسے کان لگا کر سنو۔ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت اور نبوت سے نوازا، اور کیا فرمایا کہ یقیناً میں ہی اللہ ہوں، نہیں ہے کوئی معبود میرے سوا، پس تو میری عبادت کیا کر اور ادا کیا کر نماز مجھے یاد کرنے کے لیے۔ یعنی توحید کے بعد جس چیز کا ذکر اللہ نے فرمایا، عبادت میں سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ کیا فرمایا؟ اقیم الصلاۃ لذکری، ادا کیا کر نماز مجھے یاد کرنے کے لیے۔ اللہ کی یاد کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے، جس میں انسان رکوع بھی کرتا ہے، سجود بھی کرتا ہے، یعنی انتہائی عاجزی، جب انسان سجدے میں جاتا ہے اپنی پیشانی کو جس کو وہ کہیں رکھنا گوارا نہیں کرتا اللہ کے حضور رکھ دیتا ہے، یہ انتہائی عاجزی جو ہے یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو فرمایا کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ ان الساعة آتیة اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعى، بے شک وہ گھڑی یعنی قیامت آنے والی ہے
میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو اس کام کا جس کے لیے وہ کوشاں ہیں۔ قیامت کیوں ہوگی؟ اللہ نے اس کی وجہ بتائی، تاکہ سب کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، پس ہرگز نہ روکے تجھے اس کو ماننے سے وہ شخص جو نہیں ایمان رکھتا اس پر اور پیروی کرتا ہے اپنی خواہش کی، ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ کے کلام کا انکار کرنے والے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی ایمان سے روک دیں۔ ایسا شخص کون ہوتا ہے جو قیامت کا انکار کرنے والا ہے؟ فرمایا کہ وہ پیروی کرتا اپنی خواہش کی۔ اللہ نے یہاں خطاب بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہے، لیکن اصل یہ خطاب قوم سے ہے، اصل خطاب قوم سے ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی مت کرو، ورنہ ان کا اثر ہوا اور تم نے اگر آخرت کا انکار کر دیا تو پھر تمہاری ساری کوششیں بیکار ہو کر رہ جائیں گی۔ جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح خطاب ہے کہ اگر ایسا ہو گیا کہ تم نے اس کی بات کو مان لیا تو کیا ہوگا؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، ایسے شخص کی پیروی کی کہ جو اپنی خواہش کی اتباع کرنے والا ہے تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بروں کی صحبت میں بیٹھنے والا نیکوں کا یقیناً مخالف ہو جایا کرتا ہے، اس کے دل میں نیکوں کے لیے نفرت پیدا ہو جایا کرتی ہے، اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا ہمیشہ اللہ کا محبوب ہو جایا کرتا ہے۔ تو لہٰذا بروں کی صحبت سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں گئے تو ہاتھ میں عصا تھا۔ یہ عصا سنت رسول ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ آپ کے دست مبارک میں بھی عصا ہوا کرتا تھا، لاٹھی ہوا کرتی تھی، اور اگر لاٹھی نہیں ہوتی تھی تو کبھی نیزہ ہوتا تھا۔ یہی وجہ کہ جب نماز ادا کرتے تو نیزے کو سامنے گاڑ دیا جاتا تھا تاکہ آنے جانے والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، ندا آئی، یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، سیدھا سا جواب تو یہ تھا کہ یہ عصا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، عرض کی میرے رب یہ میرا عصا ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، میں ٹیک لگاتا ہوں اس پر اور میں پتے جھاڑتا ہوں اس سے اپنی بکریوں کے لیے، اور میرے لیے اس میں کئی اور فائدے بھی ہیں۔ جب انسان کسی سے بات کرنا پسند کرتا ہو کہ میں اس سے بات کروں، کوئی محبوب ہو تو اس سے طویل گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ بات تو اتنی ختم تھی کہ یہ عصا، یہ تو عصا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تو یہ مقصد ایسا نہیں ہے کہ اللہ نہیں جانتا تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے، اللہ تو خود جانتا ہے کہ ہاتھ میں کیا ہے، لیکن توجہ دلانے کے لیے کہ ان کی توجہ ان کی عصا کی طرف جائے، اور اگر کوئی گھبراہٹ ہے وہ بھی دور ہو جائے اور انسیت بھی پیدا ہو جائے، اس لیے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کلام کو طویل کیا کہ میرے رب سے میری گفتگو اور طویل ہو جائے، اپنے رب سے اور زیادہ ہم کلامی ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا عصا ہے، میں اس سے ٹیک بھی لگاتا ہوں، اس کے ساتھ میں پتے بھی جھاڑتا ہوں بکریوں کے لیے، اور میرے لیے اس میں کئی اور فائدے بھی ہیں۔ یعنی ادب اور عشق کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو عشق بازی لے جاتا ہے، ادب کا تقاضا ہوتا ہے کہ بات کو بالکل مختصر رکھا جائے، عشق کا تقاضا ہوتا ہے کہ بات کو طویل کر دیا جائے۔ لیکن عشق اور ادب کے جو تقاضے ان کو بھی آپ نے پورا کیا ہے، یعنی ادب اور عشق کا بھی ایک معیار ہوتا ہے، اس حد سے بڑھنا تب بھی جائز نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادب کا لحاظ بھی رکھا، عشق کو بھی مقدم رکھا، طویل بھی کیا گفتگو کو، یعنی اس کے کئی فائدے بتا دیے کہ اس عصا کی یہ فائدے ہیں، اور ساتھ میں بات کو مختصر بھی کر دیا۔ ادب کا تقاضا تھا کہ بات کو مختصر بھی کیا جائے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کہا؟ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور میرے لیے اس میں کئی اور فائدے بھی ہیں جن کو میں بیان نہیں کر رہا،
اس میں میرے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں، یعنی بات کو مختصر بھی کر دیا۔ تو یہ ہے عشق، یہ ہے محبت کہ اپنے رب سے زیادہ ہم کلامی ہو۔ نماز بھی اللہ سے ہم کلامی ہے، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اپنے رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ بندہ جب نماز کے لیے آتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ ہر طرف سے اپنے آپ کو ہاتھ اٹھا کر جدا کر لیتا ہے کہ بس اب میں کسی سے بات نہیں کروں گا، اب میں اپنے رب سے بات کروں گا۔ تو مطلب کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھے تو وہ اپنے رب سے ہم کلام ہے، تو نماز کو پھر طویل کرے نا۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ جب آپ اپنی نماز پڑھیں تو اپنی نماز کو طویل کرنا مستحب ہے، لیکن جب لوگوں کے لیے نماز پڑھائیں، جماعت کریں تو اس کو مختصر کریں۔ جماعت کو مختصر کرنے کا حکم دیا کیونکہ وہاں مریض بھی ہے، کوئی حاجت رکھنے والا بھی ہے، کوئی کسی مشکل پریشانی میں بھی ہے، غرض مختلف معاملات ہیں۔ تو اس لیے نماز جماعت کے لیے حکم دیا کہ اس کو مختصر رکھا جائے، لیکن جب اپنی عبادت ہو، تنہا عبادت کی جائے تو مستحب کیا رکھا کہ اس میں طویل کر دی جائے نماز۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہوتا ہے، ہم جب نماز پڑھاتے ہیں تو نماز کو لمبا کر دیتے ہیں، طویل کر دیتے ہیں۔ اپنی نماز پڑھتے ہیں تو وہ نہ سجدے کا پتہ نہ رکوع کا پتہ، یہ تو چل میں آیا والی نماز ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نماز سے کوئی سروکار نہیں ہے، صرف لوگوں کو دکھانا ہے۔ تو ایسا حکم نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے کہ جماعت کو مختصر رکھا جائے اور اپنی نماز کو طویل کیا جائے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ فرمایا کہ اس میں میرے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ تو اللہ نے اب پھر اس عصا کی طرف توجہ دلائی۔ قال القها یا موسیٰ، حکم ہوا ڈال دے اسے زمین پر اے موسیٰ۔ یہ جو عصا، یہ لاٹھی جو اپنے ہاتھ پہ لی ہوئے اسے زمین پر ڈال دیں۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، یہ ہے بندے کا کام، اللہ جو حکم دے اس کی اتباع اور پیروی۔ اللہ نے فرمایا کہ لاٹھی کو زمین پر ڈال دو، تو کیا کیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ تو آپ نے اسے زمین پر ڈال دیا، پس اچانک وہ سانپ بن کر ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ اب وہ عصا جو تھا وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ قال خذها ولا تخف، حکم ہوا اسے پکڑ لو اور مت ڈرو۔ اب سانپ ہے، چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ پکڑ لو اور ڈرنا نہیں ہے۔ تو ڈرنے کا کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈر آئے، یہ تبھی ڈر ہے، انسان طبعاً ایسی چیزوں سے ڈرتا ہے نا، تو طبی طور پر یہ جو ڈر ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کوئی جادوگر نہیں ہے۔ کیونکہ جادوگر جب اپنا کوئی کرشمہ دکھاتا ہے، کوئی ایسی چیز دکھاتا ہے، تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کام کیا ہے وہ تو من جانب اللہ تھا، وہ معجزہ تھا، لہٰذا طبی طور پر دل میں ڈر پیدا ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لا تخف، مت ڈرو۔ سنعیدها سیرتها الاولی، ہم لوٹا دیں گے اسے اپنی پہلی حالت پر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا، جو ہی پکڑا وہ پھر عصا بن گیا۔ یہ پریکٹیکل تجربہ کروایا کہ جب تم لوگوں کو دعوت دینے جاؤ گے، یہ معجزہ اللہ نے عطا فرمایا کہ وہاں پر تم ایسا کرو گے تو یہ اژدہا بن جائے گا، یہ سانپ بن جائے گا، تو تمہیں تاکہ ڈر نہ لگے، اس لیے اپنے سامنے یہ کام کروایا کہ زمین پر رکھو اور پھر اس کو پکڑ لو۔ وَدْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى۔ پہلا معجزہ تو یہ دیا کہ عصا کو آپ زمین پر ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ دوسرا معجزہ اللہ نے کیا دیا اس کا ذکر یہاں فرمایا، اور حکم ملا دبا لو اپنا ہاتھ اپنے بازو کے نیچے۔ آپ بغل کے نیچے بازو دباتے تھے تو یہ نکلے گا خوب سفید ہو کر، بغیر کسی بیماری کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے ہم نے تمہیں دیا۔ تو آپ کیا کرتے تھے کہ اپنا ہاتھ جو ہے بغل کے نیچے دباتے اور نکالتے تو وہ سورج سے زیادہ تیز روشنی اس کے اندر ہوتی، کوئی مرض نہیں تھا، کوئی عیب نہیں ہوتا تھا، وہ سورج سے زیادہ روشنی، اور پھر جب دوبارہ اس کو دباتے تو وہ بالکل صحیح ہو جاتا۔ یہ دو معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے، اور یہ دینے کے بعد اللہ نے کیا ذمہ داری سونپی ان کو،
یہ آگے اس کا تذکرہ آتا ہے پھر لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم دکھائیں تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں۔ یہ دو معجزات دیے ہیں، کس لیے دیے؟ تاکہ ہم بڑی بڑی نشانیاں تمہیں دکھائیں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اب جائیے فرعون کے پاس، وہ سرکش بن گیا ہے۔ یہ دو معجزات اللہ نے ایسے دیے جن کا توڑ فرعون کی بادشاہت میں، فرعون کے کارخانوں میں موجود نہیں تھا۔ یہ دو معجزات، لاٹھی کو زمین پر ڈالو تو اژدہا بن جائے، اور ہاتھ کو بغل میں سے دبا کر نکالو تو وہ سورج سے بھی زیادہ تیز روشنی دے۔ یہ دو ایسے معجزات اللہ نے دیے جو فرعون جیسا بادشاہ، جو پوری دنیا کا بادشاہ تھا، اس کے کسی کارخانے میں اس کا کوئی توڑ نہیں تھا۔ اللہ نے یہ معجزات دے کر فرمایا کہ جاؤ اور فرعون کا علاج کرو، فرعون سرکش بن چکا ہے، اس کی سرکشی کا علاج کرنے کے لیے تمہیں بھیج رہا ہوں، جاؤ یہ ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرو۔ اب اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی، یعنی تقاضا تو یہ تھا کہ فرعون کے پاس بڑے لشکر ہیں، بڑا اسلحہ ہے، بڑی ٹیکنالوجی ہے، بڑی قوتیں اس کے پاس موجود ہیں، تو کوئی ایسا بندہ منتخب کیا جاتا کہ جس کے پاس اس سے بھی زیادہ بڑی طاقت ہوتی، زیادہ بڑی بادشاہت ہوتی، زیادہ بڑے لشکر ہوتے۔ لیکن رب کائنات اپنی قدرت کے نمونے دکھاتا ہے کہ ہمیں کسی بڑے لشکر کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کو ختم کرنے کے لیے کسی بڑے لشکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رب کائنات نے عملاً پریکٹیکلی ہمارے سامنے یہ رکھا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ مسافر جو مصر سے آئے تھے خوف کی وجہ سے مدین کی طرف، کیونکہ آپ پر قتل کا الزام لگ گیا تھا اور آپ کو گرفتار کیا جا رہا تھا، تو اللہ نے وہاں سے آپ کو نکال لیا۔ آگے تذکرہ اس کا بھی آتا ہے۔ اب یہ اپنے گھر دوبارہ جا رہے تھے، مسافر تھے، سفر کر رہے تھے، اللہ نے وہیں سے چن لیا، منتخب کیا۔ نبی تو ویسے پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ ہم اس مسافر کو اپنے دشمن کے مقابلے کے لیے بھیج رہے ہیں، فرعون کے مقابلے کے لیے اس مسافر کو بھیج رہے ہیں، جس کے پاس کوئی لاؤ لشکر نہیں ہے، جس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، جس کے پاس کوئی اور دنیا کی ظاہری چیز نہیں ہے، اسے مقابلے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ بات سنی تو احساس ذمہ داری ہو گیا کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ فرعون کے پاس جانا، اس کو دعوت دینا، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، اور پھر اس کی طرف سے قتل کا الزام بھی ہے۔ تو دیکھا کہ دربار الہی تو کھلا پڑا ہے، رحمتیں بٹ رہی ہیں، تو دامن سوال جو دراز کر دیا، اللہ سے التجا کی۔ قال رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار کشادہ فرما دے میرے لیے میرا سینہ، ویسر لی امری، اور آسان فرما دے میرے لیے میرا یہ کٹھن کام۔ یہ آسان کام نہیں ہے، اس کو تو آسان کر دے تو آسان ہے، میرے اس کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ یعنی اللہ سے لو لگائے رکھنا چاہیے، اس سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور کھول دے گرا میری زبان کی۔ کہتے ہیں کہ پیدائشی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، یا بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ نے انگارہ اٹھا لیا تھا اور اس کو منہ میں ڈال لیا، اس وجہ سے لکنت پیدا ہو گئی۔ بہرحال جو بھی وجہ ہو، تو فرمایا کہ کھول دے میری گرا زبان کی، یفقہوا قولی، تاکہ اچھی طرح سمجھ سکیں وہ لوگ میری بات۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ رب کے پیغام کے لیے کسی بڑے ماہر خطیب کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے ماہر خطیب ہوں، لوگوں کے سامنے جائیں بات کریں تب لوگ نہیں، یہاں رب کی مدد شامل حال ہونی چاہیے۔ بس آپ عام گفتگو کریں، سیدھی سی بات کریں، رب کی مدد شامل حال ہوگی تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کر دے گا۔ بڑے خطیب ہوں آپ، بڑے اہل علم ہوں، اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جب چاہتا ہے تو جس میں بولنے کی طاقت نہ بھی ہو تو اس سے بھی کام لے لیتا ہے، اس سے بھی کام لے لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مجھے وہ یعنی عطا فرما کہ اچھی طرح سمجھ سکیں وہ لوگ میری بات کو، جب میں گفتگو کروں تو میری بات کو سمجھ جائیں، وہ ان کے دلوں میں اتر جائے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور مقرر فرما میرا وزیر میرے خاندان سے،
ہارون اخی، یعنی ہارون کو جو میرا بھائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کی کہ مولا میں اکیلا ہوں، مجھے ڈھارس بندھانے کے لیے میرے ساتھ کوئی ساتھی بھی ہونا چاہیے، تو میرا وزیر بھی ہو۔ وزیر وزر سے ہے، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، وزیر اس کو کہتے ہیں جو بوجھ اٹھانے والا ہو، وہ بادشاہ کا بوجھ اٹھانے والا ہوتا ہے، وہ بادشاہ کی ذمہ داریوں کو کم کرنے والا ہوتا ہے، وہ بادشاہ کا وفادار ہوا کرتا ہے۔ وزیر اس کو نہیں کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کی حمایت کسی نے کی آپ نے وزیر بنا دیا، یہ وزیر نہیں ہے۔ وزیر وہ ہوتا ہے جو اپنی جان پر کھیل دیتا ہے لیکن اپنے امیر کی اتباع و اطاعت کو نہیں چھوڑتا، وہ اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے نام کا بھی انتخاب کر دیا، یعنی وزیر بھی اپنی اس سے بنانا چاہیے کہ وزیر بننے کا اہل کون ہے، یہ وفاداری کون پوری کر سکتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے بھائی کو منتخب کیا کہ مولا وہ میرے بھائی ہیں، ان سے باتیں بھی ہیں آپ، تو ان کو میرا وزیر بنا دیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کو نبوت عطا فرمایا۔ اشدد بہ ازری، اور مضبوط فرما دے اس سے میری کمر۔ اکیلا آدمی کام کرے اس کی بات الگ ہوتی ہے، لیکن چند لوگ مل کر اگر کام کریں تو اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے نا۔ تو آپ نے عرض کی کہ مولا ٹھیک ہے تنہا بھی میں کام کروں گا، لیکن جو قوت میرے ساتھ ساتھی مل کر ہو جائے گی میرے اندر پیدا، تو اس کام میں تو چار چاند لگ جائیں گے۔ تو اللہ کے کام بھی جو ہے ان میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جب مل کر ساتھی کام کرتے ہیں تو اس میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، اس کام کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن جب تنہا ہوتے ہیں تو اس میں وہ خوبی نہیں ہوتی، وہ حسن نہیں ہوا کرتا۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور شریک کر دے اسے میری اس مہم میں، كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری پاکی بیان کریں، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم دونوں کثرت سے تیرا ذکر کریں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں تسبیح تیری کریں، تیرا ذکر کریں۔ بھائی ذکر کرنا تسبیح کرنا تنہا اکیلے بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ نسبحک، تاکہ ہم مل کر تسبیح کریں، کثیرہ بہت زیادہ۔ کبھی کیا ہوتا ہے انسان تنہا عبادت کرنا چاہتا نہیں کر پاتا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں شب معراج کا موقع ہے، شب برات کا موقع ہے، شب قدر کا موقع ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تنہائی کی عبادت کا بھی بڑا مقام ہے، لیکن عموماً جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان تنہا عبادت کرنا چاہتا نہیں کر پاتا، تھک جاتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے، دوسرے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ لیکن جب مل کر ہم یہ کام کرتے ہیں تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے، وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب مل کر ذکر کیا جاتا ہے اس کے انوار بھی الگ ہوا کرتے ہیں۔ تنہا جب انسان ذکر کرتا ہے تو اس کی ایک اپنی خاصیت ہوتی ہے، لیکن جب مختلف لوگ مل کر ذکر کرتے ہیں تو ہر فرد کے ذکر کی اپنی خاصیت ہوتی ہے، الگ الگ جدا جدا۔ جب وہ مل کر کرتے ہیں تو وہ سارے انوارات مل جاتے ہیں اور اس کا اثر بھی زیادہ ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں اجتماعی ذکر کا ثبوت بھی ملتا ہے، اجتماعی ذکر کرنا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی اجتماعی ذکر جو ہے یہ کہاں، یہ قرآن کہتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی میرا ساتھی بنا دیا جائے، کہ نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری پاکی بیان کریں، ونذکرک کثیرا، اور ہم دونوں کثرت سے تیرا ذکر کریں۔ انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمارے ظاہر و باطن کو خوب دیکھنے والا ہے، تو ہمارے ظاہر و باطن سے واقف ہے، ہماری جو خیالات ہیں ان سے بھی واقف ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، جواب ملا منظور کر لی گئی ہے آپ کی درخواست موسیٰ۔ جتنی دعائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگی، اللہ نے کیا فرمایا؟ ان سب کی تصدیق کر دی ہے، یہ سب ایکسیپٹ ہو چکی ہے، جو آپ نے مانگا وہ سب آپ کو عطا کر دیا گیا، اللہ نے کسی چیز کا انکار نہیں کیا۔ تو جو بندہ اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں نکل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر مدد بھی ایسی فراہم کر دیتا ہے، اس کی مدد خود فرماتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پھر خود پورا کرتا ہے، اس کا ساتھ پھر خود اللہ دیتا ہے، جو وہ رب سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب ان تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے اور ان تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔